کہ میں اگر دیکھتا ہوں کہ میں اپنے کسی رشتے کو ذبح کر رہا ہوں تو صبح اٹھ کے مجھے نہیں چاہیے کہ میں اس کو ذبح کرنا شروع کر دوں. یہ ہرگز جائز نہیں ہے. وہ اس وجہ سے کہ جو خوابوں کی تعبیر ہے اٹ ویریز پرسن ٹو پرسن. جو آدمی سچا ہوتا ہے اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں. انہو کانا صدیقا نبیا، کہ وہ نبی تو تھے ہی، ساتھ صدیق بھی تھے، بہت بڑے سچ بولنے والے. خود بھی صاحب ظرف، اور اللہ نے جو بشارت دی فرزند کی وہ بھی صاحب ظرف. خود بھی صبر کرنے والے، فرزند جن کی بشارت مل رہی ہے وہ بھی صبر کرنے والے. اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری. انسان کئی دفعہ بڑے بڑے دعوے کر دیتا ہے پھر بعد میں ان کو پورا نہیں کر سکتا. اور قرآن مجید میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اپنی ذات کے حوالے سے اپنے حالات، خیالات، وسائل کے اوپر ڈپینڈ کر کے کبھی بھی دعویٰ مت کرو. ساتھ کہو انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا. یہ جو مقام ہے اس پہ جتنا بڑا دانشور ہے اتنا ہی زیادہ حیران ہوا اس موقع پہ. اور اقبال جیسے علم الکلام کے ماہر اور فلسفہ کے ماہر کہہ اٹھے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی پرورش کا نتیجہ تھا یا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا فیضان نظر تھا؟ کیا تھا ان دونوں میں سے ٹوٹل کمٹمنٹ اور الٹیمیٹ اوبیڈینس کس نے سکھایا؟ کس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین، ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ الصافات کی 100 نمبر آیت سے 109 نمبر آیت تک آپ کے سامنے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، اس کو پھیلانے اور اس پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
سب سے پہلے مختصر مفہوم آیات مبارکہ کا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے سورہ الصافات میں سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے، ان کا جو اللہ کے خلیل بھی تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی امت تھے جو اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ یکسو تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست چن لیا۔ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، بردبار تھے، صابر تھے، صاحب ظرف تھے۔ اور یہ اس مقام پہ آیت آئی ہے سورہ توبہ میں جب آپ نے آزر کے لیے دعائے مغفرت کی، اور چونکہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت اللہ تبارک و تعالی نے ممنوع قرار دی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت فرمائی کہ انہوں نے ایک وعدہ کر رکھا تھا آزر سے کہ میں تیرے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وضاحت فرما رہے ہیں تاکہ ہمیں کوئی شک و شبہ نہ رہے اور ہم اس کو بھی ایک مثال نہ بنا لیں کہ مشرکین کے لیے دعا جائز ہے۔ تو فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ وہ بہت نرم دل تھے، اس لیے دل میں یہ خیال آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ آزر کو میری پرورش میں جس کا حصہ تھوڑا سا ہے تو اس کے لیے جنت کی دعا مانگی جائے، اور آپ نے مانگی اور وہ وعدہ بھی پورا کیا جو اس سے کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب منع فرما دیا تو فرمایا حلیم، وہ حلیم بھی تھے، بڑا ظرف رکھنے والے تھے، پھر اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرنے لگے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو منوان انہوں نے تسلیم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے جو رشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائے ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے۔ یہ واقعہ ہے جب آپ کو کنعان سے نکالا ملا، خروج ملا، تو اس وقت آپ فرماتے ہیں رب حبلی، اے اللہ مجھے عطا فرما من الصالحین، ان نفوس میں سے جو صالح ہوتے ہیں، فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ان کو بشارت دی ایک ایسے لڑکے کی جو حلیم، بردبار، صاحب ظرف، صبر کرنے والا ہوگا، ایسے بچے کی بشارت دے دی۔ تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں
کہ ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام کے بیٹے بھی حلیم اور آپ بھی حلیم، جیسا کہ گزشتہ آیت جو سورہ توبہ کی ہے اس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ خود بھی صاحب ظرف، اور اللہ نے جو بشارت دی فرزند کی وہ بھی صاحب ظرف، خود بھی صبر کرنے والے، فرزند جن کی بشارت مل رہی ہے وہ بھی صبر کرنے والے۔ اب وہ فرزند اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے جن کی بشارت ملی تھی، تو شیر خارگی کے عالم میں ان فرزند کو اور ان کی والدہ محترمہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، ہم سب کی طرف سے ان پر سلام ہو، ان کو آپ حرم کعبہ کے پاس، جس کے نشانات وہاں موجود نہیں تھے اور اس کی بحالی مقصود تھی، لیکن ابھی وہ حکم نہیں آیا تھا، ابھی یہی حکم آیا تھا کہ اپنے بیٹے کو وہاں پہ اور عالیہ محترمہ کو وہاں پہ چھوڑ آئے، تو آپ نے وہاں پہ چھوڑ دیا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی جو بھاگ دوڑ ہے بچے کے لیے پانی تلاش کرنے کی، جو سعی ہے، وہ سعی جو ہے آج ہمارے حج کا اور عمرہ کا حصہ اللہ تعالیٰ نے بنا دی، اور اسی بھاگ دوڑ میں پانی کی تلاش میں حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ السلام نے جہاں پہ ایڑیاں رگڑیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور وہ فیضان ہے، آج پوری انسانیت کے لیے باعث عرفان ہے، باعث فیض ہے، باعث برکت ہے، باعث شفا ہے، اور اس کا نام ہے زمزم۔ تو یہ وہ فرزند ہیں جن کے لیے دعا مانگی گئی اور اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلا منظر سامنے لا رہے ہیں مختصر کر کے، کہ اب وہ فرزند جس کی بشارت دی جا رہی تھی وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ اب دو طرح سے مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ فلما بلغ معہ السعی، کہ آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام چلتے تھے تو آپ دوڑ کر ان کو پہنچ سکتے تھے۔ اور جو وسیع تر مفہوم علماء نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کی سعی پہم، جہد مسلسل، کوشش، زندگی کی جو بھاگ دوڑ ہے، اس میں جب آپ کا ساتھ دینے کے قابل ہو گئے، قال یا بنیہ، تو اس وقت پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا، کیونکہ اس وقت ہی یہ حکم ہوا تھا، یا بنیہ، اے میرے چھوٹے سے بچے، اس میں تصغیر، اے میرے چھوٹے فرزند، اے میرے لاڈلے پیارے سے چھوٹے سے منع، انی ارا فی المنام، میں دیکھتا ہوں خواب میں۔ خواب کے لیے عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے رویا، رویا جو ہے وہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، خواب کے لیے بھی رویا ہر دیکھنے کو کہا جاتا ہے،
خواب کے بغیر دیکھنے کو بھی رویا کہا جا سکتا ہے، رویت کہا جا سکتا ہے، جیسے رویت ہلال کمیٹی ہے۔ اور رویا، تعبیر الرویا بڑی مشہور کتاب ہے علامہ ابن سیرین کی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رویا جو ہے یہ بھی خواب کو کہا جاتا ہے، لیکن منام جو ہے یہ حقیقتاً خواب ہے، یہ مجازی معنی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لفظ نکلا ہے نوم سے۔ نوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، نیند۔ تو حالت نیند میں جو کچھ ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ منام ہے، یہ خواب ہے۔ انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، فانظر کا مطلب غور کر، یہاں ویسے نظرہ کا مطلب دیکھنا بھی ہوتا ہے، لیکن بنظر غائر دیکھنا اس کے لیے نظر آتا ہے۔ فانظر ماذا تری، تو غور کر، تیری کیا رائے ہے، تو کیا دیکھتا ہے، تو کیا سمجھتا ہے، تو کیا سوچتا ہے۔ فانظر، غور کر۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے والد محترم، کر گزریے جو آپ کو حکم ملا ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ ضرور مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ والد محترم فرزند اکبر سے یہ کہہ رہے ہیں، وہ بیٹا جو اللہ سے دعا مانگ کے لیا گیا، کہ اب یہاں ایک مسئلہ بھی بیچ میں ہے کہ میں اگر دیکھتا ہوں کہ میں اپنے کسی رشتے کو ذبح کر رہا ہوں تو صبح اٹھ کے مجھے نہیں چاہیے کہ میں اس کو ذبح کرنا شروع کر دوں، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایسا کیوں چاہا؟ وہ اس وجہ سے کہ جو خوابوں کی تعبیر ہے اٹ ویریز پرسن ٹو پرسن، جو آدمی سچا ہوتا ہے اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے اس کے خواب بھی جھوٹے ہوتے ہیں، جو آدمی مکر و فریب پر مبنی ہوتا ہے اس کے خواب بھی چھلاوے ہوتے ہیں، جو آدمی سیدھی بات نہیں کرتا، قول سدید اختیار کرنے والا نہیں ہوتا، اس کے خواب بھی گھوم پھر کر آتے ہیں اور ان کا مطلب بھی الجھا ہوا ہوتا ہے۔ تو جس طرح کا بندہ اس طرح کی خواب اور اس طرح کی تعبیر۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پیاری کتاب قرآن مجید میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ وہ نبی تو تھے ہی، ساتھ صدیق بھی تھے، بہت بڑے سچ بولنے والے، صدیق النبی۔ تو آپ کی سچائی پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ہوئی ہے۔ تو نبی بھی تھے، نبی کا اور ایک عام آدمی کا خواب، صدیق کا اور ایک عام آدمی کا خواب۔ نبی تو ساری سچے ہیں، لیکن ان کی صداقت پر اللہ کی شہادت موجود ہے، اس لیے ان کا خواب وہی تھا، خواب نہیں تھا بلکہ حکم تھا، صریح حکم تھا،
اور آپ اس کو جانتے تھے، اس لیے فرمایا یا بنیا، اے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا رائے ہے۔ اب یہ بڑا حیرت انگیز واقعہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں، عمل کرنا مقصود ہوتا تو خاموشی سے لے جاتے، بہلا پھسلا کے، اور پھر ان کو ذبح کر دیتے ان کو معلوم ہوئے بغیر، لیکن آپ نہ صرف ذبح کرنے لے جا رہے ہیں بلکہ رستے میں ان کو بتا بھی رہے ہیں۔ میرے خیال میں اور اجماع امت کے خیال میں وہ صرف ان کو نہیں بتا رہے تھے بلکہ تمام انسانیت کو بتا رہے تھے کہ یہ جو ذبیحہ جس کی طرف ہم رواں دواں ہیں نیت کر کے، اس میں صرف میں شامل نہیں ہوں، بیٹے پر کوئی جبر نہیں ہو رہا بلکہ بیٹے کی کامل رضا بھی اس میں شامل ہے۔ تو کیا فرمایا سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے؟ بڑے ہی قابل غور الفاظ ہیں۔ قال، عرض کیا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے والد محترم جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کر گزریے۔ اب اگلے الفاظ اور بھی زیادہ قابل غور ہیں، ستجدنی، آپ ضرور مجھے پائیں گے۔ اب ستجدنی، اس میں بہت بڑا عزم پایا جاتا ہے، بہت بڑا ارادہ پایا جاتا ہے، اور اس میں دعویٰ ہے ایک۔ اس لیے انسان کئی دفعہ بڑے بڑے دعوے کر دیتا ہے پھر بعد میں ان کو پورا نہیں کر سکتا، اور قرآن مجید میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اپنی ذات کے حوالے سے اپنے حالات، خیالات، وسائل کے اوپر ڈپینڈ کر کے کبھی بھی دعویٰ مت کرو، ساتھ کہو انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو آپ یہی کر رہے ہیں، آپ ضرور، میری نیت تو صاف ہے، میرا ارادہ نیک ہے، میں آپ کا ہم خیال ہوں، لیکن اگر اللہ نے چاہا تو آپ ضرور مجھے پائیں گے من الصابرین۔ یہ بھی ہو سکتا تھا ستجدنی انشاء اللہ صابرا، اگر آپ اللہ کو منظور ہوا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو یہاں پھر اور زیادہ وہاں کسر نفسی نظر آ رہی ہے کہ اے اللہ تیری مخلوق میں بے تحاشا ایسے لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، آپ ان میں سے ایک مجھے بھی پائیں گے، انشاءاللہ میں صبر کرنے والا بنوں گا۔ یہ جو مقام ہے اس پہ جتنا بڑا دانشور ہے اتنا ہی زیادہ حیران ہوا اس موقع پہ، اور اقبال جیسے علم الکلام کے ماہر اور فلسفہ کے ماہر کہہ اٹھے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کہ اب دو چیزیں ہیں، فیضان نظر اور مکتب کی کرامت، دو چیزیں میں سے کون سی چیز تھی کہ جس نے تیار کیا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو اتنے بڑے مشن کے لیے اور اس قدر فرمانبردار بنا دیا۔ فیضان نظر کا مطلب یہ ہے کہ اتنے محترم باپ تھے، انہوں نے نظر ڈالی اور آپ کے اندر انقلاب واقع ہو گیا، یا مکتب جو ہے
اولین مکتب ماں کی گود. تو ماں کی گود یعنی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی پرورش کا نتیجہ تھا یا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا فیضان نظر تھا؟ کیا تھا ان دونوں میں سے کہ بیٹے کی حیثیت سے ٹوٹل کمٹمنٹ اور الٹیمیٹ اوبیڈینس کس نے سکھایا؟ کس سے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکمل مطیع کس نے بنا دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. ان دونوں میں سے کون سی چیز تھی؟